حی علی الصلاۃ۔ یہاں یاد رکھیں بعض اوقات مؤذن اذان دینے والا یا پر جو شد ہے اسے ختم کر دیتا ہے، اور حی علی الصلاۃ حیا نہیں ہے، یہاں ہا ہے، دو آنکھوں والی ہا نہیں ہے، ایک جو ہے ہم جسے کہتے ہیں حلوے والی ہا، ایک خالی ہوتی ہے، ایک نقطے والی ہوتی ہے۔ نقطے والی کو تھوڑا سا سخت کر کے پڑھیں گے خا، اور یہ جو ہے ہا بالکل گلا صاف جیسے ہوتا ہے، اس انداز میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ یہاں فلاح کے آخر میں بھی ہا ہے، اسے ہا نہیں پڑھنا، لیکن کئی مؤذن اذان دیتے ہیں، شوق تو ہوتا ہے اذان دینے کا، لیکن یاد رکھیں الفاظ درست ہوں تو یہ شوق ہونا چاہیے، الفاظ درست نہ ہوں تو کم از کم پہلے الفاظ سیکھنے چاہیے، بعد کے اندر اذان دینی چاہیے۔ جماعت کا بھی اسی طرح حکم ہے نا کہ جو تم میں سب سے بڑی عمر کا ہو، سب سے بہترین قاری ہو، عالم ہو، تو وہ نماز پڑھائے۔ ایک ہے امام رکھا ہوا اور پیچھے سے کوئی آئے تو جو امام کو حق حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ امام کا حق اتنا بڑا ہے کہ باہر سے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے، بغیر امام کے اجازت کے وہ مصلی پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج تو امام کو جو ہے بس وہ ایک فٹیک ہی سمجھا ہوتا ہے نا، وگرنہ امامت کا حق بہت بڑا ہے، تو مؤذن کا حق بھی بہت بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان دینے والا جو ہے اذان جب دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر لفظ پر اسے اجر دیتے ہیں، اور پھر اذان والا جو ہے یہ لمبی گردنوں والے، یعنی قیامت کے دن یہ سردار جیسے ہوتے تھے نا، ان سرداروں کی گردنیں لمبی ہوتی تھیں، یہ اذان دینے والے بھی اسی طرح ہوں گے۔ اذان کا شوق ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن الفاظ درست کرنا یہ بھی اس مسلمان کا کام ہے۔ ایسے نہیں کہ الفاظ صحیح نہ ہو اور گویوں کی طرح طرز تو ہو لیکن الفاظ کی ادائیگی نہ ہو، تو یہ پھر الٹا ثواب کے بجائے گناہ اپنے لیے بنا رہا ہے۔ اس لیے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہاں ہا پڑھے حی علی الفلاح۔ اب یہ لفظ کیا کہتے کیا ہیں؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اس رب کے پیغام کی طرف جو تمہیں قرآن میں بار بار دیتا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، سننے کے باوجود بس گھر میں دبکے پڑے۔ حی علی الفلاح، یار یہ کوئی عام سا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام تمہاری کامیابی کا پیغام ہے۔ فلاح تم یہ ادا کرو گے ضرور بالضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اعلان ہے مسلمان کے لیے، نماز ہے مسلمان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، ایمان والوں کو رکوع اور سجدے کا کہا گیا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مشرک کا سجدہ میرے سامنے قابل قبول ہی کوئی نہیں۔ مشرک اگر ایک نہیں تہجد بھی پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، یاد رکھے ایک رائی برابر بھی شرک کرتا ہے نا، ایک رائی برابر بھی، ہم نے سمجھے ہوئے شرک کے کوئی علیحدہ سینگ ہے، شرک کو علیحدہ چیز ہے، شرک کسی اور بلا کا نام ہے۔ وہ صرف ابو جہل ہی مشرک تھا، وہ ابو لہب بھی مشرک تھا، بس وہ لوگ مشرک تھے۔ آج تو چونکہ ہم تو کلمہ جو پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تو اس جنت بنی اس کے لیے۔ یاد رکھیں کلمے کا بھی پہلا لفظ جو ہے نا لا ہے، وہ لا کی تلوار اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو وہ شرک کرنا ہی چھوڑ دے۔
یہ جو ہم نے در در پہ سر جھکائے ہوئے ہیں نا، کبھی مرغیاں پکڑ کر دے رہے ہیں درباروں پر، کبھی وہاں کے چاول کھا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کی نیاز ہے، کبھی کس طرح، یہی کام شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی کسی ایک بھی صفت کے اندر کسی انسان کو شامل کرنا، یہ شریک بنانا ہے، یہ شرک کرنا ہے۔ اور کتنی صفات میں اللہ کا ہم شریک بناتے ہیں۔ یہ جو اذان کی ابتدا سے جو 50-100 الفاظ علیحدہ پڑھتے ہیں، ان کا مشن اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے ہیں، یعنی عالم الغیب کی صفت دے دی۔ اب یہ صفت علم غیب کی صرف خاصہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو۔ مرنے کے بعد جتنا بڑا بھی انسان کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم ہستی کے بارے میں یہ خیالات کرنا کہ ایک تو ہر قبر میں آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر ہر گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغ ہاں یا رسول اللہ۔ تو عاشق اپنے در پہ کسی کو بلاتے نہیں، خود چل کے جایا کرتے ہیں۔ عشق تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے کہ بندہ خود جائے، محبوب کو اپنے در پہ نہ بلائے۔ لیکن یہاں بڑا عجیب عشق ہے، یہاں بڑا عجیب انداز ہے کہ ہمارے گھر میں آئیں، ہماری قبر میں آئیں۔ پھر تو اتنا اچھا ہوتا تو وہاں جاتا نا۔ یہ یاد رکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان، موت کے بعد اللہ کا قانون جو ہے اس قانون کو رب نہیں توڑتا۔ ہماری کو عدالتیں یا ہمارے قانون نہیں ہیں، ہماری پارلیمنٹیں نہیں ہیں کہ جب چاہے جس طرح چاہے قانون ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیں۔ وہ رب کے قانون ہیں۔ رب کے قانونوں میں کسی کی مداخلت، کسی کا باپ بھی نہیں وہاں مداخلت کر سکتا۔ اس لیے جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا باقی انبیاء کو یا اولیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو اللہ کریم کا شریک بنائے کسی حساب میں بھی، تو وہ یاد رکھیں مشرک بنتا ہے، اور مشرک کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کرتا رہے بے شک، ابو جہل نے بھی تو بیت اللہ تعمیر کیا تھا، ابو جہل حج بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ یہ خود سوچا کریں، یوں نہ کہ فلاں نے جی اٹیک کیا ہے، فلاں نے فلاں کو رگڑا ہے، یہ رگڑے رگڑے والا نہیں، خود سوچا کریں گھر میں بیٹھ کر، یار ابو جہل نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، اللہ نے اسے مشرک کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے، اگر کھولے نا 20واں پارہ تو قرآن کہتا ہے، وہ کہتے تھے رازق اللہ ہے، بارش دینے والا اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ یہ تو توحید وہ بھی مانتے تھے، اگلی توحید کے اندر آ کر وہ ڈنڈیاں مار جاتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ سارے احکامات مسلمان کے لیے، اور مسلمان جب تو نماز کے لیے آئے گا، تیاری کرے گا، حی علی الفلاح، یہ تیری کامیابی کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے، اس فلاح کی طرف آ۔ لیکن بڑی ہی بدبختی ہے، ہم پھر بھی گھر میں دب کے رہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو جوان ہے، بوڑھے ہوں گے۔ یہاں موت ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیتی۔ یہاں سے ہم اتنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں سے اٹھ کے باہر جا سکوں گا، بچوں کے پاس جا سکوں گا۔ یہاں ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ آگے صبح کی نماز ہوگی تو پھر ہم اس آذان میں کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم۔ اوے لوگو، الصلاۃ یہ نماز جو ہے خیر بہتر ہے من النوم، اس تمہاری نیند سے۔ کیوں غفلت کی نیند سوئے پڑے ہو؟ یہ تو تھوڑی سی دیر کی نیند ہے، یہ میٹھی ہے،
اور شیطان اتنا لعین ہے نا، وہ تھپکیاں دیتا ہے اس وقت، سو جا پتر سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور یہ ملک صاحب سیٹھ صاحب سویا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ سورج جب نکلتا ہے نا یوں، اس وقت شیطان کہتا ہے کہ اب جاگ بھی جا تب بھی تو کچھ نہیں کر پائے گا، اب جو کرنا ہے تو نے کر، میں نے کر لیا، اب تو نے کرنا ہے جو کر لے۔ اس وقت انسان خود ہی آزمائے نا، جب سورج نکلتا ہے تو پھر جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جب وہ صبح اس نیند سے بیدار ہو کر اس رب کائنات کے سامنے آ کر سر بسجود ہوتا ہے۔ اس لیے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اور تمہاری اس نیند سے بہتر ہے یہ نماز۔ اب حی علی الصلاۃ کے لیے ہم نے کیا کہنا ہے؟ ثم قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ جو کئی کہتے ہیں نا ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس لیے اپنی طرف سے الفاظ نہ لگایا کریں، جو الفاظ ہیں وہی پڑھا کریں۔ اور پھر ہے ثم قال حی علی الفلاح قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر الصلاۃ خیر من النوم صدقت و بررت، تو نے سچ بھی کہا ہے، جواب دینے والا یہ جواب دے، تو نے سچ بھی کہا ہے اور تو اس بات سے بری ہو گیا کہ تو نے ہمیں پیغام دے دیا، تو نے ہمیں یہ سنا دیا اپنی زبان سے کہ لوگوں نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب اگر ہم نہ پڑھیں تو پھر مجرم ہیں، کیونکہ ہم اس کی برات کا خود اعلان کر رہے ہیں۔ مؤذن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، یہاں اس نے تو پیغام دیا تھا، ہم نے خود نہیں مانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ قال لا الہ الا اللہ من قلبہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ یہ کہا اور دل میں اخلاص کے ساتھ کہا تو اس بندے کے لیے اللہ تعالی جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ یہ اذان پوری انسان سنے اور اذان کا جواب دے، اذان کے کلمات جو ہے صحیح طرح ادا کیے جائیں، اور جس کو اذان کا شوق ہے مگر اذان کے الفاظ درست نہیں ہیں، یاد رکھیں دین کے معاملے میں شرم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ باقی اور بہت سارے معاملات ہیں شرم کے، وہاں ہمیں شرم نہیں آتی ہے۔ دین کے معاملوں میں ہمیں مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے کہ کیا کہیں گے لوگ، اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ ہو گیا، اسے ابھی تک مسئلے کا نہیں پتہ، اتنا بڑا ہو گیا۔ بھئی یہ علم ایسا ہے کہ موت تک بھی حاصل کرتے رہو نا تو یہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ علم حاصل کرنا جو ہے ہر مومن مسلمان مرد عورت پر کیوں فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ اسے پتہ چلتا رہے کہ میری زندگی کے کون سے لمحے کے اندر، کون سے پہلو کے اندر میری غلطیاں ہیں کہ میں اسے درست کروں۔ اس لیے درست کرنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر کسی کی کوئی ایسی غلطی ہو، نماز میں ہو، اذان میں ہو، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس غلطیوں کو سدھارنا یہ بھی انسان کا کام ہے۔ غلطیوں پہ ڈٹا رہنا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے آج دن تک ایسے چلتا ہے تو آگے بھی چلتا رہے گا، تو یاد رکھیں پتہ چلنے کے بعد اگر کوئی ٹھیک نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے۔ پتہ ہونے سے پہلے تو اگر ہو گیا لا علمی میں، جہالت میں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پتہ ہونے کے بعد اگر پھر بھی وہی حال ہے تو پھر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اعمال سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔